دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 18 ذو الحجہ شریف کی تاریخ ہے، اور یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، اور الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کی سیرت مبارکہ کو بطور خاص آج کی تاریخ میں اور اس حشرے میں، اس ہفتے میں بیان کیا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں واعظین، خطباء، علماء یہ باقاعدہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح اس تاریخ پر بطور خاص وہ مساجد کے اندر اور مختلف مقامات پر محافل کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوائل سے، شروع سے ہی اسلام کو قبول بھی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ مکی زندگی کے 13 سال ہوں، مدنی زندگی کے 10 سال ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ کے ساتھی بن کے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ بھی آپ نے صحبت والا وقت پایا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو یہ بھی ایک جو طویل عرصہ 10 سال کا تقریباً دورانیہ گزرا، تو ان کی معیت میں رہے، اور اس کے بعد خود آپ خلیفہ بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں حیات ظاہری میں بھی ساتھ رہے، اور اس کے بعد بھی بڑی اہم ذمہ داریوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان مراتب پر اور ان عہدوں پر، منصب پر آپ فائز رہے۔ الحمدللہ آج ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبتیں اور عقیدتیں یہ ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص وہ خلفائے راشدین، ان کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا یہ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ صحابہ کی عظمتوں والے آپ کے موضوعات بڑے دلچسپ والے ہوتے ہیں، اور آپ کو سننا بھی لوگ ان موضوعات پہ بڑا پسند بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اگر یوں بات کی جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی ساتھ تھے تمام ہی غزوات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل ابتدا میں اسلام لے کر آ گئے تھے، اور خود آپ کی تصریح کے مطابق آپ چوتھے فرد تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، چوتھے فرد۔ بعض میں کچھ آگے کا ذکر کیا، چھٹے کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف اس میں اقوال ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ سابقون اولون میں سے جو بالکل ابتدا میں اسلام لے آئے تھے ان میں آپ شامل ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رہے۔ چونکہ آپ کی جو فطرت اور طبیعت تھی وہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑی پاکیزہ تھی۔ آپ کا ایک وصف چونکہ حیا کا ہے، اور آپ کو اس امت میں سب سے بڑھ کر حیادار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور خوبیاں بھی ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس دور کے اندر شراب نوشی عام تھی،
اور اسی طرح اور برائیاں خرابیاں عام تھیں، لیکن آپ نے کبھی ان برائیوں کے اندر آپ مبتلا نہیں ہوئے۔ اچھا، اب جو اسلام لانا تھا اس دور کے اندر، جیسے آپ نے غزوات کی بات کی، تو غزوات میں تو بعد میں شرکت ہوئی نا، اس سے قبل ہی اسلام لانا یہ ایک بہت بڑا اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ ایک طرح سے جہاد کرنا تھا، جنگ کرنا تھا، کیونکہ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان اس دور کے اندر تھے، ان میں اکثریت یہ کمزور تھے، یعنی مالی اعتبار سے کمزور، خاندان کے اعتبار سے اکثریت کمزور تھی۔ بہت ہی کم ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، ورنہ عام طور پہ جیسے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وہ تھے کہ جو بالکل کمزور، اور ان میں سے بعض مختلف کفار کے غلام بھی تھے، تو یہ حضرات ایمان لے کر آئے تھے اور یہ سختیاں جھیلتے تھے، طرح طرح کے ان کو عذابات اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کے مالکان دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مضبوط تھے، مالی اعتبار سے انتہائی مضبوط، شرافت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن جس وقت آپ ایمان لے کر آئے تو دو طرح کی مشکلات آپ کو واضح طور پہ سامنے پیش آئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو چچا تھا وہ انتہا درجے کی آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، رسیوں سے باندھ دیا کرتا اور کہتا اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے، آپ کسی صورت بھی راضی نہیں۔ اللہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ بھی آپ سے ناراض ہو کر آپ کے گھر سے چلی گئیں اور کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گی آپ کے پاس جب تک کہ آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا سال انتظار کرتے رہے، والدہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ والدہ خود واپس آ گئی۔ تو یوں ابتدا کے اندر ہی آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ سامنے آئی، پھر خاندانی بائیکاٹ ایک طرح کا ہوا، سزائیں لگا ملی۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو ہجرت کرنا یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہجرت آسان نہیں ہوتا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، جہاں کاروبار جمع ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس تمام کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا یہ ایک بہت بڑا امر کہلاتا ہے، بہت بڑا کام کہلاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ تھی کہ جو اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی، جب کفار کسی صورت اسلام پر قائم نہیں رہنے دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو آپ نے اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی فیملیز کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، آپ نے اس مقام پر ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آئے۔ یہ سارے کام آسان نہیں تھے، بہت مشکل امر ہوتے ہیں، یہ صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں، جب یہ چیز بندے کے ساتھ پیش آئے نا پھر اسے پتہ چلتا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات میں شرکت کی بات کریں تو سوائے یوم بدر کے مارکے کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزوہ بدر کے۔ اور غزوہ بدر میں آپ کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور وہ سخت بیمار تھیں، بہت زیادہ علیل تھی، بیمار تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں، ان کی تیمارداری کریں۔ اور یہ کیسی بیمار تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں گئے ہوئے تھے غزوے کے لیے، اور پیچھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی دن جب خبر پہنچی مدینہ منورہ تو اسی وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین کی جا رہی تھی۔ تو ایسی بیمار تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے رکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کیسے فرمائی کہ آپ کو جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان میں شامل رکھا، اور آپ کو بدر کی جو غنیمت حاصل ہوئی تھی اس میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ یعنی گویا کہ آپ حکماً شریک ہی ہیں سب چیزوں میں، ہاں شریک، فضیلت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے شریک ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے یہاں پر
کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اس غنیمت کی حاجت نہیں تھی جو مال ملا، کیونکہ آپ تو ویسے ہی بہت مالدار تھے. آپ نے جس طرح غزوات کے اندر مال دیا ہے، بالخصوص جو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ نے جو ہزاروں کی تعداد کے اندر مختلف چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، درہم پیش کیے، دینار پیش کیے، بھرے ہوئے اونٹ پیش کیے، وہ تو اتنے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق اس لشکر کے 1/3 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان دیا تھا. سبحان اللہ. اور بعض میں کہ پورا میں نے ان کو کفایت کر لیا تھا، اتنا زیادہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا. تو آپ کو حاجت نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ شریک ہی ہیں، اس لیے ہم ان کو یہ حصہ دے رہے ہیں. تو سوائے غزوہ بدر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. اچھا، ان کے یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں، یعنی جو مدینہ پاک میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایثار دیکھیے نا کہ شہزادی بیمار ہیں اور کیسی بیمار ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جب اللہ کا فرمان ہے اور حکم ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی راہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. یعنی دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں اور کتنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ چیزیں گویا کہ امت کو اپنے عمل سے آپ نے سکھا دیا اور تربیت فرما دی. اچھا، غزوہ احد کے اندر کچھ معاملہ ہوا تھا، میں چاہوں گا اس کی بھی کچھ ایسی تشریح فرما دیں. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے سنن ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمت کی باتوں کو سنے، اچھائی خوبی کی باتوں کو سنے اور اس میں سے پھر وہ بری باتوں کو تلاش کرتا ہے، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ریوڑ کے پاس سے گزرا، یعنی بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، اور اس کا جو مالک تھا چرواہا اس سے کہا کہ مجھے اس میں سے ایک موٹی تازی ایک بکری دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اندر جا کے جو بکری تمہیں چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اندر جاتا اور جا کے بہترین سی ایک بکری لے آتا، لیکن وہ گیا اندر اور اندر جا کے جو بکریوں کی رکھوالی کرنے والا کتا تھا اس کے کان پکڑ کے اسے باہر لے آیا. تو اچھائی کی بجائے اس میں سے برائی کو تلاش کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے. اب ساری آپ کی جو خوبیاں ہیں اس کو صرف نظر کر کے جو بات ایسی تھی کہ جس کے اندر بالکل واضح طور پر ایک عذر کا پہلو موجود تھا اور ایسا معاملہ تھا کہ جس میں ہر ایک کی عقل کے اندر وہ بات آتی تھی، اس میں سے بھی برائی کے پہلو نکالنا شروع کر دیا. غزوہ احد میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان گئے تو قربانیاں دینے کے لیے گئے تھے، وہ وہاں پہ کھیلنے کے لیے تھوڑی گئے تھے یا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ میلہ لگانے کے لیے تھوڑی گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وہ جان چھڑکنے کے لیے گئے تھے اس جگہ پر. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس جگہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ ابتدا میں تو اسی جان نثاری کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان لڑتے رہے اور کفار پر غالب تھے، لیکن جیسا کہ اس کا پورا ماحول سب کو معلوم ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر کہ جو اب جبل رمات کہلاتی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقرر کیا تھا کہ کسی بھی صورت اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ یہاں دھیان رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو جائے تمہیں کسی صورت بھی نہیں آنا. لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمان غالب آ گئے تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور پھر کفار کے پورے ایک گروہ نے اس طرف سے گھوم کے آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آگے کفار بھاگ رہے تھے، وہ پلٹ کے پیچھے آ گئے، مسلمان دونوں جانب سے دب گئے. اس میں ایک افراتفری مچ گئی. اچھا، اب یہاں پر جو ایک بہت بڑا پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی نا تو اس وقت بہت سو کے اوسان یہ خطا ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. جس ذات کے لیے، جس کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے، جس کے پیچھے پیچھے ہم یہاں پر آئے تھے، ان کی شہادت کی خبر اڑ گئی. تو اب الگ الگ افراد ہو گئے. بعضوں نے کہا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے
ہم نے جس ذات کے ساتھ آئے تھے اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ لڑنے لگ گئے. بعض وہ تھے کہ جو وہیں پر پریشان ہو گئے, ہتھیار ان کے بالکل یوں کے لے کے چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بعض وہ تھے کہ افراتفری ہوئی تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے. انہی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ایک تو ایسا حملہ دونوں جانب سے ہوا کہ ایک افراتفری مچ گئی, ہر طرف آگے پیچھے لوگ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بھی گنتی کے چند افراد باقی رہے تھے, بالخصوص اس میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان حضرات کے نام ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس موقع پر قربانیاں دی تھیں. تو اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. آپ جب وہاں سے نکل گئے تو آپ بہت دور تک بعض صحابہ کے ساتھ چلے گئے, پھر اس کے بعد اب واپس لوٹ کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی واپس لوٹ کر آ گئے. یہ ایک فطری طور پر ہوا, طبعی طور پر ہوا کہ اس طریقے سے حملہ ہونا اور اس میں لوگوں کا واپس چلے جانا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی معافی کا قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ رب عز و جل نے تم لوگوں کو معاف کر دیا, اور اللہ پاک مومنوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے. تو یعنی اس خاص واقعے پر اس فرمایا, خاص بات پر فرمائے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا. اچھا, اب یہ شروع سے بعض لوگوں کی عادت رہی ہے کہ فضائل و کمالات کو چھوڑ کر اسی طرح کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سب ایک طرف, بس اب اسی طرح کی باتیں جو فطری طور پر انسانی تقاضے کے طور پر, بشری تقاضے کے طور پر ایسا ہوا, اور جس کو اللہ پاک معاف فرما چکا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما چکے, وہ اب بھی لوگ اسی طرح, اس زمانے میں بھی لوگ ایسے موجود تھے اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 3698. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ افراد کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مصری شخص حج کے لیے آیا ہوا تھا, وہ آیا مسجد حرام کے اندر, اور اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ان میں بڑا کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بڑے. تو وہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ کہا نہیں ہوئے تھے. تو کہا کہ احد کے دن کیا وہ وہاں سے چلے گئے تھے؟ بولا ہاں چلے گئے تھے. کہا بیعت رضوان کا جب موقع تھا, صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی تھی, اس میں حضرت عثمان تھے؟ کہا نہیں اس میں نہیں تھے. اس نے کہا اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. یعنی میں جیت گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے خرابیاں اور خامیاں نکال لی, تلاش کر لی, نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تعال ابین لک, ادھر آ میں تجھے بیان کرتا ہوں کہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاں تک رہا معاملہ غزوہ بدر کا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت تھی, یعنی ان کی اہلیہ تھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا, اور پھر ان کو حصہ بدر کا عطا فرمایا تھا. اور جہاں تک رہا احد کا معاملہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا, ان کی مغفرت فرما چکا. خود اللہ جل شانہ جب اعلان کر چکا تو ہو آر یو, تم کون ہو اس کا اعتراض کرنے والے, اس بات کو اٹھانے والے, بات ختم ہو گئی. اور جہاں تک رہا بیعت رضوان کا معاملہ, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھیجا کس کو تھا؟ کفار کے پاس, کہ ان سے بات کر کے آئیں کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگ صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. بھیجا کس کو تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور بیعت رضوان ہوئی کس پر تھی؟ انہی پر, انہی کی شہادت کی خبر پر ہوئی تھی نا, کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا, اسی پر بیعت رضوان ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی. یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر مکے کی وادی میں اس وقت حضرت عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے, لیکن حضرت عثمان کو بھیجا. اب یہ فضیلت والی بات تھی, لیکن اس میں سے بھی اس نے پہلو کون سا نکالا؟ برائی کا پہلو نکالا. یہی بحثوں کی فطرت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کریں, اللہ پاک ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے, ان کی شان میں آیتیں نازل ہوں,
اور کوئی اس طرح کی باتیں تلاش کر کے ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے تو ایسے پھونکوں سے اس طرح کے چراغ بجھتے نہیں ہیں۔ یہ روشن رہیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے گویا کہ روشن فرما دیا، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے جنت میں کوئی رفیق ہوگا، ہر نبی کے لیے کوئی جنت میں رفیق ہوگا، اور میرا رفیق عثمان، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں جنہیں نکاح میں دیں، اور یہ آپ کی خاصیت ہے، اور کسی بھی نبی کی اولاد میں سے 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ خاصیت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یکے بعد دیگرے ایک بیٹی کا بی بی رقیہ جن کے بارے میں ہم نے سنا ان کا وصال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح عثمان سے فرما دیا ہے، اور اسی وجہ سے ذو النورین بھی کہلایا۔ بالکل، حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ذو النورین کہنے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بنی آدم میں ایسا شخص گزرا ہی نہیں کہ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں کسی بھی نبی علیہ السلام کی کسی کے نکاح کے اندر آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کی امت میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو جنت بھی کئی بار آپ نے خریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں 2 مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو 2 دفعہ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے 2 دفعہ جنت خریدی۔ ایک تو اس وقت جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت ایک ہی جو ہے وہ کنواں تھا بیر روما جس سے میٹھا پانی ملتا تھا، لیکن وہ جن کے پاس تھا وہاں سے وہ قیمت کے ذریعے ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو اس کے بدلے جنت کا جو ہے وہ کنواں تمہیں دے دیا جائے۔ جنت تو کنویں کے مالک نے کہا کہ میری اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، میرا جو گزر بسر اسی کے اوپر ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے اس کنویں کو خریدا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ اگر یہ میں مسلمانوں کو وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہی بشارت ہے کہ جنت مجھے مل جائے، یعنی جنت کا سودا ہوا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو آپ نے مسلمانوں کے لیے وہ کنواں وقف کر دیا۔ آج بھی وہ کنواں قائم ہے، موجود ہے، اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ اب بھی وقف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی بھی ہے، ابھی بھی۔ کیا بات۔ اور دوسرا موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دولت کی طرف نظر بھی نہیں کرتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال پیش کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پلٹ رہے تھے، اور پلٹ کے فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے اس کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ اللہ۔ اور اسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ اشترى عثمان الجنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، یعنی مالک جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جنت دے رہے ہیں ان کو بھی کتنا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ وہ جنت کو بیچ سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان حاصل ہوئی کہ آپ نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی جنت کو خریدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر مسجد نبوی کی جو توسیع تھی، جو وسعت کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی جب ترغیب ارشاد فرمائی تو انہوں نے وہ جگہ خاص خرید کر وسعت کر دی تھی مسجد نبوی شریف کے لیے۔ وسعت کی جو ابتدا ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کے اندر وسعت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تبدیلیاں ضرور کی تھیں پختہ کرنے کے لیے، فرش بچھایا تھا کنکریوں کا اور تنے وغیرہ چینج کیے تھے، اس کے ستون جو تھے، لیکن جو وسعت دی ہے اس کو آگے بڑھایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھایا تھا اپنے دور خلافت، یعنی اپنے دور خلافت میں، جی اپنے دور صلی اللہ علیہ خلافت وسلم کے زمانے میں وہ بھی الگ ہے، وہ بھی الگ ہے، لیکن جو آپ نے آگے بڑھایا ہے مسجد نبوی کو توسیع جو دینا شروع کی گئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر خیر وہ کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام،
جب فتنوں کے دور چل رہے ہو نا، طرح طرح کی لوگ اپنی عقلوں کے مطابق یا بعض ایسی جو تاریخی کتب کے حوالے سے کچھ صفحات پڑھ لیتے ہیں یا کہیں سے سن لیے. حسن صاحب، اس میں میں چاہوں گا مختصراً، وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ پورا پروگرام ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کرتے ہیں. بعض اوقات تاریخ کی کتب میں کچھ ایسا ویسا پڑھ کے کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو ان کی شایان شان بھی نہیں، بلکہ سیدھی سیدھی گستاخی والی باتیں ہوتی ہیں. ایک طرف تاریخ کے اوراق ہوں اور ایک طرف قرآن مجید اور حدیث رسول ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ ہے اس سے تو معمولی فقہی مسائل بھی ثابت نہیں ہو سکتے. تاریخ سے آپ طہارت کے مسائل جو ہے وہ تاریخ کے ذریعے تو نہیں ثابت کر سکتے. آپ جو ہے وہ غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ تاریخ کے ذریعے تو ثابت نہیں کریں گے. جب آپ عام چھوٹے چھوٹے سے فقہی مسائل کو تاریخ کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ عقائد کو کس طریقے سے تاریخ کے ذریعے ثابت کریں گے؟ تو عقائد و نظریات کے لیے تو اعلیٰ درجے کی دلیلیں ضروری ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ دلیلیں ایسی پھر اس کے قواعد ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی عقیدہ اور نظریہ یہ ثابت ہوتا ہے. ہمارا یہ اصول اور دعویٰ ہے اہل سنت کا کہ تمام کے تمام صحابہ یہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، پرہیزگار، نیکوکار ہیں، قصداً وہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. اگر کوئی ان سے بتقاضۂ بشریت خطا ہو تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس پہ معصوم نہیں، قائم نہیں رہتے. ہاں قائم نہیں رہتے، معصوم نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے الکفایہ کے اندر کہ ایک طرف ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو فضائل ہیں ان کی تعدیل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. یعنی کسی راوی کے بارے میں عام علماء، عام ائمہ یہ توثیق کرتے ہیں کہ فلاں جو عام راوی ہے اس کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن صحابہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے عادل ہونے کی گواہی، جن کے پرہیزگار ہونے کی گواہی، جن کے نیکوکار ہونے کی گواہی اللہ اور اس کا رسول دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اور اس کا رسول دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم ان فضائل کو ایک جگہ پر رکھیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی پر ہی غور کر لیں تو ان کی زندگی ان کی تعدیل کے اوپر، ان کی نیکوکاری اور پرہیزگاری کے اوپر گواہی دے گی. سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے کر آئے، چند ایک لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، مختلف پیشن گویا کرتے ہیں کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، ساری باتیں بتاتے ہیں. شام کی فتوحات کا بتاتے ہیں تو فلاں جگہ کی فتوحات کا بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں اسلام یوں غالب آ جائے گا، یہ تنگیاں دور ہو جائیں گی. معمولی اور عام کام نہیں ہے کہ اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں، اور کفار غالب ہیں، ظلم و ستم ان کا غالب ہے. ایسے موقع پر اسلام لانا یہ بہت بڑی بات تھی. اسی لیے فتح مکہ سے پہلے والے جو مومن ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، ان کا مقام و مرتبہ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کے اوپر بیان کیا گیا کہ وہ بڑھ کر ہیں ان سے، کہ وہ موقع ہی ایسا تھا. بہرحال یہ بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہے. ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر الگ سے بات کریں گے. بہرحال تاریخ کا اس حوالے سے کوئی لحاظ نہیں ہے، اس سے عقیدے ثابت. ہاں بالکل، تاریخ سے تو ہم عام چھوٹے موٹے مسائل بیان نہیں کر سکتے تو جائے کہ کسی کی ہم عقیدے کی حیثیت کو بیان کریں، کسی کی شخصیت کو تاریخ کے ذریعے متعین کریں، بالکل نہیں. اگر اس پر جائیں گے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نہ پھر اہل بیت اطہار اس سے محفوظ رہیں گے، نہ انبیاء محفوظ رہیں گے، نہ فرشتے معصوم رہیں گے. تاریخ کے اندر تو ایسی ایسی باتیں لکھ دی گئی ہیں، اور تاریخ کے جو اصول ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج 18 ذوالحجہ ہے. ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں بھی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ترغیب آتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، مساجد کے اندر بطور خاص محافل کا انعقاد و اہتمام کریں. اللہ پاک ذوق شوق کے ساتھ ہمیں یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم
ان کی بارگاہ